اسیاں پہ شرمسار ہوں توبہ قبول ہو، جاں سوز دل فگار ہوں توبہ قبول ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گھروں پہ بیٹھی ہوئی میری بہنوں، آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کو جو ایک بات بہت ہی زیادہ پسند ہے وہ ہے عاجزی، تواضع، کہ بندہ اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا رہا ہو، اپنی کمیوں کا اعتراف کر رہا ہو۔ کسی اللہ والے سے ایک عجیب بات سنی کہ اللہ رب العزت کو طاعت کی استکبار سے معصیت کی استغفار زیادہ پسند ہے، کہ آدمی اطاعت کر کے اس بات پر تکبر کر رہا ہو کہ میں اللہ کا مطیع ہوں، اس سے اللہ کو وہ گناہ گار زیادہ پسند ہے جو گناہ تو کر رہا ہو لیکن بار بار شرمندگی میں اپنا منہ چھپا رہا ہو۔ ہاں میرے دوستو، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ کے مزاج کو سمجھ لیتے ہیں، ان کو اللہ سے لینا آ جاتا ہے۔ ہم نے اللہ سے لینا سیکھنا ہے کہ اللہ سے لیا کیسے جاتا ہے، کون سی وہ ایسی باتیں ہیں جو اللہ کو خوش کرتی ہیں، اور وہ کون سی باتیں ہیں جن سے میں ایسے بچوں کہ جو اللہ کو ناراض کرتی ہیں۔ دیکھو، غور سے سوچو اور سنو کہ آج 29ویں رمضان کی رات ہے، یہ طاق رات ہے، طاق رات عین ممکن ہے، غالب گمان یہ ہے کہ 27ویں کو شب قدر ہو گئی، لیکن یہ طاق رات ہے، آج بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ کیوں نہ ہم اس ایک رات میں اللہ کو ایسے منا لیں کہ اللہ رب العزت ہماری نسلوں کے لیے فیصلہ کرے۔ میرے دوستو، یاد رکھنا، جب اللہ خوش ہوتے ہیں تو اللہ کی رضا 11 نسلیں نیچے جاتی ہے۔ اللہ کا راضی ہونا، خوش ہونا ایسا ہے۔ اب میری آپ سب سے گھروں پہ جو بیٹھے ہوئے بہن اور بھائی ہیں اور جو میرے یہاں پر میری آڈینس موجود ہے، آپ سے درخواست ہے، آپس میں بات نہیں کرنی، آنکھیں بند کر کے اپنے دل کو اب مخاطب کرنا ہے اور کہنا ہے، اے ظالم، اے ظالم، اس رب کی دی ہوئی آنکھ سے تو نے غلط دیکھا، اس رب کی دی ہوئی زبان سے غلط بولا، اس رب کے دیے ہوئے کانوں سے غلط سنا، نہ اس نے زبان واپس لی، نہ اس نے آنکھیں واپس لی، نہ اس نے کان واپس لیے۔ وہ کتنا بڑا میرا آپ کا محسن ہے، اپنے دل کو مخاطب کرنا ہے۔ ہاتھوں کو اٹھاؤ اب۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم لا احصی ثناء علیک وانت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم انک خلاق العظیم، انک سمیع علیم، انک غفور رحیم، انک رب العرش العظیم۔ اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول، لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء قدیر۔ یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ،
اے بلوں میں چھوٹی چھوٹی جو چونٹیاں ہیں کہ جن کی آواز بھی کوئی نہیں سن سکتا، اے ان کی آواز سننے والے رب، اے کہ وہ رب کہ جب وہ چلتی ہیں ان کے نشان دنیا کی دوربین خوردبین بھی نہیں دیکھ سکتی، تو 7 آسمان اوپر عرش پر بیٹھ کر اے سلطان تو ان کے قدموں کے چھوڑے ہوئے نشان بھی دیکھ لیتا ہے۔ اے وہ رب جس کی کبریائی کی ہماری عقل جس کی کبریائی کے آگے معوف ہے، کہ جس کی قدرت کے آگے ساری کی ساری مخلوق عاجز ہے، کہ ہم سب فقیر ہیں اور تو غنی ہے، تو بے نیاز ہے اور ایسا بے نیاز ہے، ساری کی ساری تیری مخلوق، 7 آسمان کے فرشتے اور یہ 7 زمین کی مخلوق اور یہ ازل سے ابد تک جن و انس، اگر یہ تیرے نافرمان بن جائیں یا اللہ تو تیری عزت میں ٹکا برابر کمی نہیں لا سکتے۔ اور اے وہ رب، اے وہ رب، اے وہ شہنشاہ، اے وہ سلطان، اے وہ بادشاہ، مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اے کہ وہ رب کہ جو چاہے جس کو بادشاہ بنا دے، اے کہ وہ رب جو چاہے جس کو بادشاہت سے ہٹا دے، اے کہ وہ رب کہ جس کے ہاتھ میں سارے عزت کے خزانے ہیں، اے کہ وہ رب کہ جس کے ہاتھ میں ذلت کے سارے خزانے ہیں، ہم سب کے سب تیرے آگے اگر جھک جائیں، اے اللہ تو کیسا رب ہے، ہم تیری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے یا اللہ۔ واقعی یا اللہ تو وہی ہے جیسا میرے نبی نے کہا، اللہم لا احصی، یا اللہ تو ویسا ہی ہے، تیری تعریف وہی ہے جو تو نے خود کی یا اللہ، تو ویسی تعریف کے لائق ہے جیسی تعریف تو نے خود کی یا اللہ۔ اے اللہ ہم تو واقعی عاجز ہیں، ہم تیرے سامنے یا اللہ اپنی جھولیاں لائے ہیں، مالک یقین کر کیسے بتائیں، جھولیاں بھی پھٹی ہوئی ہیں یا اللہ، جھولیاں بھی پھٹی ہیں یا اللہ، ہم تیرے سامنے یہ گناہوں کے گٹھر اٹھا کے لا رہے ہیں یا اللہ۔ یا اللہ یا اللہ پوچھ تو صحیح، تیری قسم پچھلے تو یا اللہ پچھلے تو تواضع والے تھے نا، جب وہ کہتے تھے یا اللہ تجھے دکھانے کو کچھ نہیں، ان کے پاس پھر بھی شاید کچھ ہو یا اللہ، ایک آدھ سجدہ دکھانے کو ہو، لیکن جب ہم کہتے ہیں ہمارے پاس تجھے دکھانے کو کچھ نہیں، تیری عزت و جلال کی قسم ہم سچ کہتے ہیں واقعی ہمارے پاس تجھے دکھانے کو کچھ نہیں۔ اے اللہ ایک سجدہ نہیں، اے اللہ ایک زکوٰۃ نہیں، اے اللہ ایک روزہ نہیں، اے اللہ ایک وقت کا ذکر نہیں، اے اللہ کچھ تجھے دکھانے کو نہیں ہے، لیکن یا اللہ تیری کیا شان ہے، ہم جانتے ہیں ہم جو اپنے گناہوں کے گٹھر تیرے سامنے لا رہے ہیں، یا اللہ تو یقیناً اپنے ملائکہ سے کہہ رہا ہے دیکھو دیکھو تمہیں پتہ ہے یہ میرے پاس کیوں آ رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے یہ میرے پاس کیوں آ رہے ہیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں دل سے کہ میری درگاہ میری چوکھٹ کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چوکھٹ نہیں، یہ جانتے ہیں میرے در کے علاوہ ان کے پاس کوئی در نہیں۔ اے اللہ یقین کر جب دو دشمن ایک دوسرے سے لڑتے ہیں نا، اے اللہ دشمن کے گھر دشمن آ جائے، یقین کر یا اللہ وہ ساری دشمنی بلا دیتا ہے، وہ کہتا ہے آپ تو میرے گھر آ گئے، اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں، میں نے بلا دیا سب کچھ۔ وہ دشمن کہتا ہے مجھے معاف کر دیں، وہ کہتا ہے نہیں نہیں معافی نہیں مانگو، آپ تو میرے گھر آ گئے، مجھے مزید شرمندہ نہ کریں۔ اے رب، اے وہ کہ کریم رب کہ جو ارحم الراحمین ہے، سارے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اے اللہ ہم سب کے سب اپنے گناہوں کے گٹھر لے کر تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل سے اب اپنے ملائکہ کو کہہ دے ہاں ہاں مجھے میرے عزت کی قسم میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اے اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے، اونچا بولے آمین۔ اے اللہ تو ہمارے ایک ایک گناہ کو معاف کر دے۔ اے اللہ یہ رمضان جیسا گزارنا چاہیے تھا ویسا گزارا نہیں، یا کریم ہمارے اس ظلم و عظیم کو معاف کر دے۔ اے اللہ کیا بتائیں تجھے،
تیرے جبرائیل نے تو لعنت بھیجی ان پر جو اس رمضان کے مہینے میں اپنی مغفرت نہ کروا سکیں. اے اللہ کیا بتائیں تجھے, اس لعنت پہ تیرے حبیب نے آمین کہا. اے اللہ اتنا مقرب فرشتہ اس کی آمین, اور اے اللہ امام المرسلین کی ایک کی لعنت اور ایک امام المرسلین کی آمین. اے اللہ اگر تو نے اس مہینے میں ہمیں نہ بخشا تو ہماری ہلاکت میں پھر اب کیا کسر رہ جاتی ہے. اے اللہ جملہ مسلمین و مسلمات کو معاف فرما. اے اللہ ہم میں سے ایک ایک کی مغفرت فرما. اے اللہ اگلے پچھلے چھوٹے بڑے صغائر کبائر تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو ہم سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے مسلمین و مسلمات دنیا سے چلے گئے, یا کریم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم جو موجود ہیں اپنی اطاعت ہم پر آسان فرما. اے اللہ تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں جو اس انسانیت کا غم تھا, اے اللہ اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما. اے اللہ ہمارے بعد قیامت تک جتنی امت آئے گی سب کی مغفرت فرما, اور ہم سب کو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ملک خداداد پاکستان پر رحم فرما. اے اللہ ہم پر رحم فرما. مالک الملک ذوالجلال والاکرام, تیری قسم کیا بتائیں, ہمارے بڑوں نے تو اس ملک کو اسی لیے لیا تھا. یہاں پر یا اللہ ذکر کی محفلیں لگیں گی, یہاں پر قرآن کی محفلیں لگیں گی, یہاں پر تیرے اذکار کی محفلیں لگیں گی, یہاں پر تیرے اور تیرے حبیب کے نغمے گائے جائیں گے. یہاں پر تو یا اللہ تیری بڑائی اور بلندی پڑھی جائے گی. یہاں تیرے حبیب کی سنتوں کو زندہ کیا جائے گا, یہاں ان کی زندگی کو زندگیوں میں لایا جائے گا. لیکن یا اللہ کہہ تو دیا, کر کچھ نہ سکے. آج اس کا خمیازہ یوں بھگت رہے ہیں کہ اللہ 10 سال میں 60,000 جانیں. اے اللہ بغیر وجہ کے بچہ, یا اللہ بچہ تیار ہو کے باپ کے ساتھ مسجد جاتا ہے, یا اللہ جمعے کی نماز میں ماں پیار کر کے چوم کے منہ اس کو بھیجتی ہے, یا اللہ, اور پتہ ہے تجھے واپس کیا آتا ہے, یا اللہ اس کے جسم کے چتھڑے, یا اللہ ایسے ظالم ہے, یا اللہ تیرے گھر میں بھی یا اللہ بم کے دھماکے کر دیتے ہیں. اے اللہ پتہ ہے کیا, تیرے گھر میں نا دیواروں پر یا اللہ خون کی چھینٹیں چپکی بھی ہم نے خود دیکھی ہیں, یا اللہ ہم نے خود دیکھی ہیں. اپنے گناہوں کی اتنی بڑی سزا ہم کاٹ چکے ہیں, یا اللہ. اے اللہ تیرے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں, یا کریم تیرے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں, دل سے معافی مانگتے ہیں. اس لائق تو نہیں لیکن بھیک کے درجے میں اے اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے. اللہ بھیک کے درجے میں تو ہم سب کو معاف کر دے, بھیک کے درجے میں یا اللہ ہمیں معاف کر دے. اے کریم تو جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. کوئی بیچارہ پولیس والا یا اللہ ان شقی القلب ظالمین کے ہاتھوں شہید کر دیا جاتا ہے, یا اللہ ایک ٹکر چلتا ہے ٹی وی پر, ایک چھوٹی سی خبر آتی ہے اخبار میں, ہلاک کر دیا گیا, مار دیا گیا. یا اللہ ان کے گھر والوں پر کیا گزرتی ہے یہ تو جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں, یا اللہ ہم نہیں جانتے. اے اللہ ہمارے بڑے بڑے قصوروں کو معاف کر دے. اے اللہ ہمارے تاجر اتنے ظالم ہو گئے ہیں, یا اللہ اتنے ظالم ہیں, سارے مہینے جس بھاؤ مال کو بیچتے ہیں رمضان میں اس کی قیمت بڑھا دیتے ہیں. اس کٹھور پن کو کیا کہیے, یا اللہ یقیناً ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تیرا سمندر آتا اور پورے کراچی کو بہا کے لے جاتا. ہونا تو یہ چاہیے تھا آسمان سے ایک فرشتہ اترتا, چیخ مارتا, جیسے قوم سمود ختم کر دی گئی ویسے ہم ختم کر دیے جاتے. اے اللہ قوم شعیب کو تو نے ختم کیا اس بنیاد پر کہ وہ ان کے سوداگر ظالم تھے, ہم ان سے زیادہ بڑے ظالم ہیں. لیکن کیا کہیں, جاتے جاتے ہمارے تیرے حبیب اور ہمارے نبی تجھ سے یہ وعدہ لے گئے تھے کہ اے میرے اللہ تو مجھے اپنے پاس بلا رہا ہے, مجھے اتنا بتا دے کہ میرے بعد میری امت کا کیا کرے گا. تو نے ان کو وعدہ دیا, اے حبیب گھبرائیے مت, آپ کے بعد آپ کی امت کو ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے.
उसी वादे की बुनियाद पर या अल्लाह हम तुझसे अपने पिछले गुनाहों की तौबा मांगते हैं। जो गज़ा में हो रहा है उन मुसलमानों पर रहम फरमा। ए अल्लाह हमारी अफवाज जो या अल्लाह इस मुल्क में फित्तीन है या अल्लाह उनसे जान छुड़ा रही है, हमारी जाने अपनी जाने दे रहे हैं या अल्लाह, या तो उनको हिदायत अता फरमा या उनके शर से पूरी कौम को निजात अता फरमा। ए अल्लाह बेरोजगारों को अच्छा रोजगार नसीब फरमा। ए अल्लाह साफ सुथरी हलाल वसत वाली रोजी नसीब फरमा, उसको अपने रास्ते में खर्च करने की तौफीक अता फरमा। बीमारों को सेहत शिफा कामला नसीब फरमा। हमारे एक भाई हैं या अल्लाह आरिफ हबीब साहब, या अल्लाह उनके भाई की शदीद तबीयत ख़राब है। मालिकुल मुल्क जुल जलाली वल इकराम इतना बड़ा मजमा मांग रहा है, उनके भाई को सेहत शिफा कामला नसीब फरमा। और भी जितने बीमार हैं इस बाबरकत रात के सदके उनको या अल्लाह सेहत शिफा कामला नसीब फरमा। ए अल्लाह कर्जदारों के कर्ज अदा फरमा, बे औलादों को सालिह नरीना औलाद अता फरमा, जिनकी औलादें हैं उनको फरमा बरदार बना। या करीम जिनके घरों में बेनिकाही बच्चियां हैं या अल्लाह उनको अच्छे रिश्ते अता फरमा। अल्लाह मेरी वो बहनें जो मुत्तलिका हैं और या अल्लाह जो इंतकाल कर चुकी हैं, जिनके 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 शौहर इंतकाल कर चुके हैं, ए अल्लाह उनको भी अच्छे रिश्ते अता फरमा। या अल्लाह ए अल्लाह यूं तो बेशुमार दुआएं हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से तुझसे भीख के दर्जे में ये मांगता हूँ कि जो खैरें तेरे हबीब ने तुझसे मांगी वो तमाम की तमाम खैरें हमें नसीब फरमा, और जिन शुरूर से तेरे हबीब ने तुझसे पनाह मांगी या अल्लाह उनसे हमें भी पनाह अता फरमा। महज अपने फजलो करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। आमीन आमीन आमीन। या रब मैं गुनाहगार हूँ, तौबा कबूल हो। इसियां पे शर्मसार हूँ, तौबा कबूल हो। जासूस दिल फिगार हूँ, तौबा कबूल हो। सरसाफा इनकिसार हूँ, तौबा कबूल हो। तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो। तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो। तेरे करम को तेरी अता को भुला दिया, आमाल की जज़ा सज़ा को भुला दिया। ताकत मिली तो कर्ब बला को भुला दिया। हर नातवा की आग रसा को भुला दिया। तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो। तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो। ऐशो निशात ही में गुजारी है जिंदगी, हर ज़ाविये से अपनी सवारी है जिंदगी। मेरा ख्याल ये था, मेरा ख्याल ये था कि जारी है जिंदगी। अब हाल ये है मेरा कि भारी है जिंदगी। तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो। तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो। मैं तो समझ रहा था कि दौलत है जिसके पास, उसको न कोई खौफ है, उसको न कुछ हरास। होगा न
مگر تو ہے کریم، میں ہوں سیاہ کار، مگر تو ہے رحیم، میں ہوں گناہ گار، مولا میں ہوں گناہ گار، مولا میں ہوں گناہ گار، مگر تو ہے کریم، میں ہوں سیاہ کار، مگر تو ہے رحیم، میں ہوں فنا پذیر، مگر تو ہے قدیم، میں ادنا حقیر سہی، تو ہے عظیم، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، یا رب تیرے کرم تیری رحمت کا واسطہ، یا رب تیری عطا تیری نعمت کا واسطہ، یا رب تیرے جلال و جلالت کا واسطہ، یا رب رسول حق کی رسالت کا واسطہ، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، میں اعتراف کرتا ہوں اپنے قصور کا، میں ہو گیا تھا ایسے گناہوں میں مبتلا، جن کی ہے آخرت میں کڑی سے کڑی سزا، لیکن مجھے تو پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو، جاں سوز و دل فگار ہوں، توبہ قبول ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم کہتے ہو مجھے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، اس اور کی تگ و دو میں تمہاری زندگی گزرتے 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 حتی زرتم المقابر، تم قبر میں پہنچ جاتے ہو، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، اب تمہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ تم نے کیا کھویا کیا پایا۔ اسی طرح کی ایک ای میل آئی ہے ہمیں یہاں پر، اور وسیم بھائی آپ کے سامنے اس کو پڑھیں گے، آپ ذرا غور سے سنیے کہ یہ کس قدر دکھ اور تکلیف میں بھری ہوئی ایک بھائی کی توبہ ہے۔ جی وسیم بھائی۔ وقت تو سبھی کو ملتا تھا اور صلاحیتیں بھی، وقت تو سبھی کو ملتا ہے اور صلاحیتیں بھی، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ اپنی مختصر سی زندگی میں ان کو کیسے استعمال کرے۔ تھوڑی سی اس کی آواز مجھے بڑھا دیجیے گا۔ لیکن اللہ نے مجھے وقت اور صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ شہرت بھی عطا کی تھی۔ ہم یہاں پر نام نہیں بتا سکتے جن صاحب کی ہے، ان کی اپنی خواہش کی بنا پر۔ اللہ نے مجھے وقت اور صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ شہرت بھی عطا کی، جس سے میں نے مال بھی کمایا اور پھر وہ مقام بھی حاصل کیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس مقام پر بندہ اپنی تقدیر اپنی مرضی سے لکھتا ہے۔ میں بھی جو چاہتا تھا وہ ہو جاتا تھا، اور جب مال پاس ہو، پیسے ہو، تو خواہشات تو ویسے ہی پوری ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ
ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان دعائیں کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ مزید اور کیا مانگے۔ اور سچ پوچھیں تو دل میں یہ خیال بھی کہ جو کچھ مال، دولت، عزت، شہرت میرے پاس ہے وہ تو میں نے اپنی محنت سے بنایا ہے، پھر کیوں مانگوں؟ اور جب آدمی دعائیں تک نہ کرے، جب دعائیں تک نہ کرے تو پھر توبہ تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن یہ بھی طے ہے کہ جہاں برا وقت گزارے نہیں گزرتا، کاٹے نہیں کٹتا، وہیں اچھا وقت بھی مٹھی میں سے ریت کی طرح پھسلتا چلا جاتا ہے۔ پس مجھے پتا بھی نہیں چلا، اور 30، 40، 50 سال گزار کر آج 60 سال تک کی عمر میں پہنچ گیا ہوں، اور ماضی میں جھانک کر دیکھتا ہوں تو لگتا ہے یہ تو کل کی بات تھی۔ مال کمایا، بہت کمایا، عزت کمائی، بہت کمائی، شہرت کمائی، بہت کمائی، اور گوایا بھی بہت کچھ۔ اب کچھ نہیں بچا۔ وقت جو پکڑائی میں نہیں آتا تھا اب گزارے نہیں گزرتا۔ نیند جو بن بلایا جاتی تھی اب ساری رات ترساتی ہے۔ حسن جو مجھ پر مر مٹنے کو تیار تھا خود بھی یا تو جھریوں میں چھپ گیا ہے یا مر مٹ گیا ہے۔ شہرت جو ہر لمحے قدم چومتی تھی، جنید بھائی میں اور آپ اس بات سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، اس کا دکھ سمجھ سکتے ہیں۔ شہرت جو ہر لمحے قدم چومتی تھی اب ایک ایک کو بتانا پڑتا ہے کہ میں کون تھا، اور تعریف کے بجائے یہ کان جو تعریف سن سن کر تھک گئے تھے اب تعریف کے بجائے ہمدردیاں اور رحم کے بول سنتے ہیں۔ جن کانوں میں واہ واہ کی آوازیں آتی تھی ان کانوں میں بیچارہ بیچارہ کی آوازیں آتی ہیں۔ سنتا ہوں کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، مگر حصول اطمینان کے لیے جو کچھ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے دل ہی راغب نہیں ہوتا۔ برسوں کا بگڑا ہوا جو ہے اب بیماریوں کی وجہ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی تو قضا روزے رکھنا تو دور کی بات ہے، فرض روزے بھی چھوٹ جاتے ہیں۔ مال تو ویسے ہی لٹا دیا تھا، اب کچھ ہو تو اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ اس لیے جو حج مجھ پر ہمیشہ فرض رہا، افسوس اب تو اس کی بھی فرضیت ختم ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں وہ قلم کہاں چلا گیا ہے جس سے میں اپنی تقدیر لکھتا تھا۔ اب تو میرے ہاتھوں کی لکھی ہوئی اس تقدیر نے خود مجھے ہی کھلونا بنا دیا ہے۔ اب نہ وقت میرے ہاتھ میں ہے، نہ صلاحیتیں اور نہ شہرت، اگر ہے تو صرف عذاب کی صورت میں یاد ماضی ہے۔ میری آپ سے اور آپ کی آڈینس سے گزارش ہے، آج کی اس شب میں مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا نہ بھولیں۔ آپ ایمانداری سے بتائیے گا، ایسی اور بھی بہت ساری کہانیاں نہیں ہیں جن کو آپ ذاتی طور پر جانتے ہیں؟ مجھے پڑھتے ہوئے بہت سارے نام میرے ذہن میں آ رہے تھے، بے شمار ہیں وسیم بھائی، بے سوچ رہا شمار تھا ہیں۔ شاید میں بھی کل ان میں نام ایک آپ کو بڑی عجیب سی بات بتاؤں، میں لاہور میں گدافی اسٹیڈیم گیا ہوا تھا کسی سے ملنے کے لیے، تو 4-5 سال پہلے کی بات ہے، سپورٹس کا کیونکہ میں شوقین تھا تو وہاں ایسے مجھے انہوں نے کہا چلو آؤ ذرا تمہیں نیٹس پہ لے کے چلتے ہیں۔ اچھا، تو میں تیار ہو گیا، نیٹس پہ گیا نا تو میں نے بہت سارے کرکٹرز دیکھے جو کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی دیکھے ہوئے ہیں، نہیں دیکھے ہوئے، دیکھے ہوئے نہیں دیکھے، تو مجھے شرم سی آئی کس سے ملوں کس سے نہ ملوں۔ تو میں گیا پیچھے، اپنا ایک دوست تھا، میں نے اس سے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ وسیم بھائی وہ سب ایکس ٹیسٹ کرکٹرز تھے جنہوں نے ہمیں اپنے زمانے کے بڑے بڑے کرکٹرز تھے۔ میں ایک کو بھی نہیں پہچانا، حالانکہ میں خود بہت شوقین ہوں کرکٹ کا۔ اس وقت میں نے کہا، مجھے وہ خیال آیا کہ وہ جو قرآن میں اللہ کہتے ہیں نا کہ
یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا یا ہائے ہائے، یا لیتنی ہائے ہائے افسوس، قدمت لحیاتی، میں اپنی زندگی کو کہاں لے گیا۔ اب یہ 60 سال کے ہو گئے ہیں، اب ان کا دل کرتا ہوگا کاش مجھ کو 20 سال 25 سال 30 سال مل جائیں، میں 30 سال پہلے چلا جاؤں اور میں وہ سب کچھ اب نہیں کروں گا جو میں نے کیا۔ لیکن وسیم بھائی یہ چانس ایک بار ملتا ہے۔ ہاں قرآن میں سوچا کرتا تھا اللہ نے اتنا موٹا قرآن کیوں لکھا، تھوڑا سا پتلا سا قرآن ہوتا، 6666 آیتیں 114 سورہ جیسے۔ لیکن دیکھو نا، ایک باپ جیسے سمجھاتا ہے نا ایک بات، بیٹا یہ نہیں کرنا نہیں کرنا، 5ویں 6ٹھی دفعہ کیوں کیا؟ اللہ اتنا پیار کرتے ہیں، ایک ایک بات کو 40 دفعہ سمجھا رہے ہیں، 50 دفعہ سمجھا رہے ہیں۔ نماز کا حکم اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ علماء فرماتے ہیں 700 دفعہ آ گیا ہے، یعنی اتنا کوئی سمجھاتا ہے، اللہ کو ضرورت ہے اتنی تاکید، اتنی تکرار کہ نہیں چاہے میرے بندے نہ کر، یا حسرتن علی العباد، میرے بندے مجھے حسرت ہوتی ہے تیری حرکتوں پر، نہ کر۔ وہ اسی لیے کہ ایک وقت آئے گا تو اتنی حسرت کرے گا، اتنی حسرت کرے گا۔ مجھے تو یہ اپنی کہانی لگتی ہے وسیم، اللہ میری حفاظت کرے۔ میں نے آپ سے کہا مجھے بھی یہی خوف آ رہا تھا پڑھتے ہوئے۔ ہاں اگر اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا نا، دیکھو 5 چیزیں فرمائی آپ نے فرمایا زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے، پھر آپ نے فرمایا جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے، پھر آپ نے فرمایا غنا کو غنیمت جانو فقر سے پہلے، پھر آپ نے فرمایا بیماری کو غنیمت جانو، صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے، اور ہاں ایک اور بات فرمائی کہ فراغت کو غنیمت جانو مشغولیت سے پہلے۔ اور کیا کہہ سکتے؟ مجھے آخر میں بتائیں، 1 منٹ ہمارے پاس، کیا کرے؟ اسے مرض کا علاج بھی بتائے، لیکن کیا کرے؟ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، لیکن اس ذکر کی طرف رغبت ہی نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ مجھے اب اس کو کیا کرنا چاہیے آج ماہ رمضان کی اس آخری سحر میں ممکنہ کروں؟ بس اسی پہ ہم ختم کریں گے۔ اللہ بڑے کریم ہے، مانگتا رہے، بڑے کریم گڑگڑاتا رہے۔ ارے اللہ ہے، اللہ ہے، ہم جانتے نہیں اللہ کو، ہم نہیں جانتے، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس آج کی شب میں یہ اچھی خبر ہے آپ کے پاس، ان کو سنانے اچھی کے لیے۔ خبر، ایک بار کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دیں، سب معاف ہو گیا۔ ارے 100 سالہ کافر جو 100 سال تک اللہ کو اللہ نہ مانے، مرنے سے پہلے وہ ایک بار کہہ دے لا الہ الا اللہ، اس کی بخشش ہو جائے گی، تو یہ تو پھر مسلمان ہے، سکون قلب حاصل ہو جائے گا، سکون قلب حاصل ہوگا۔ اور آج کی تو رات ایسی ہے کہ ضرور کر لیں۔ ہاں یہ ہے کہ کھونے کا احساس تو ہے، لیکن اللہ سے مایوسی جو ہے نا یہ کفر ہے، اللہ سے مایوس نہیں ہو سکتے۔ معاف کر لو آدمی، دیکھیں میں آپ کو یہ تھپڑ مارا اور میں آپ سے معافی مانگوں تو آپ مجھے یہ تو کہیں گے نا کہ جنید بھائی معاف کیا، لیکن یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ تھپڑ ہی نہیں مارا۔ یہ اللہ کیسے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں میرے بندے زمین اور آسمان کو بھر دے گناہوں سے، اس کے بعد ایک مرتبہ بول اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو نہ صرف یہ کہ میں نے معاف کیا بلکہ تو ایسا ہے جیسے تو نے یہ گناہ کیے ہی نہیں۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک وقفے کی جانب بڑھتے ہیں، انشاءاللہ اس دوران آپ بھی سحری کیجئے، ہم بھی کریں گے۔ سحری کے دسترخوان پر علماء کرام موجود ہوں گے۔ ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ کسیاں پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو، جاسوس دل فگار ہوں، توبہ قبول ہو، سرتاپا ان کے ساتھ۔ ممکنہ طور پر شان رمضان کے اس الوداعی، اس آخری دسترخوان پر، اس آخری سحری پر ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس آخری سحری نشریات میں ممکنہ طور پر ہاں امکان ہے اس بات کا، اور اللہ کرے ایک اور روزے کی سعادت حاصل ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ اور ساتھ ہی بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کی گزارش کی ہے۔ ایک تو سب سے معذرت اس لیے کہ ظاہر عملاً ممکن نہیں ہے ایک کا نام لینا، یہ پریکٹیکل نہیں ہے۔ ہم نے جنہوں نے خاص طور پر رابطہ کیا ہے دعاؤں کے لیے، ان کو ہم نے خاص طور پر دعاؤں میں یاد رکھا ہے۔ میں نے جنید بھائی سے بھی گزارش کی، فردر نام لینا ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمارے جو لاہور کی ایئر وے کے بیورو چیف ہیں عارف امین بھٹی صاحب، ان کے بھائی کی حالت ذرا شدید تشویشناک ہے،
اللہ تعالیٰ آج کی اس شب کے صدقے میں، ماہ رمضان کی اس تاخیرات کے صدقے میں انہیں صحت کامل عطا فرمائے آمین، انشاءاللہ۔ آمین۔ اور ایک اور ہمارا دوست ہے سید محمد طلحہ، جو کہ اپنی پیدائش کے بس کچھ عرصے کے بعد سے ہی بولنے کی جو اس کی حص ہے، جو وہ بول نہیں پاتا، اس سے محروم ہے، اس کے لیے دعائیں، اور اس طرح بہت سارے ہمارے اور دوستوں نے دعاؤں کی گزارش کی۔ اللہ تعالیٰ آج کی شب کے صدقے میں ان سب کی مشکلات آسان کرے۔ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، ابھی چونکہ آپ بھی اس وقت سحری کر رہے ہیں، آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے، ساری رات ہمارے ساتھ رہے۔ ہم بھی سحری کر رہے ہیں، تو آج ذرا ہم اسی وجہ سے اس ممکنہ طور پر آخری سحری میں ذرا اپنے سوشل میڈیا اور ٹویٹر کے دوستوں سے ذرا زیادہ کچھ سوالات لے لیتے ہیں۔ یہ پہلا سوال بڑا عجیب و غریب قسم کا ہے مفتی اسماعیل نورانی صاحب۔ یہ صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ میرا ایک اور رمضان اس کیفیت میں گزر گیا جس کیفیت میں میرے پچھلے کئی رمضان گزرے، وہ یہ کہ میں روزے کی اہمیت کو بھی جانتا ہوں، فضیلت کو بھی جانتا ہوں، سب کچھ، لیکن رکھ نہیں پاتا۔ عجیب۔ کسی بیماری اور وجہ سے نہیں، مطلب نہیں، مجھ سے نہیں ہوتا، مجھے لگتا ہے میں نہیں رہ سکتا، اور ہر دفعہ رمضان کے آخری دن میں یہ عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ اب اگلے سال سارے روزے ضرور رکھوں گا۔ میرا ایک اور رمضان آج اسی کیفیت میں گزر رہا ہے۔ یہ انہوں نے اپنے دل کا حال بیان کیا اور کہا کہ آپ علماء سے پوچھیے کہ میں کیا کروں۔ اسماعیل نورانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ سب سے پہلے تو ایسے تمام افراد کے جو روزے کے معاملے میں، نمازوں کے معاملے میں اپنی کیفیت کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ ہم روزہ تو رکھنا چاہتے ہیں یا بہت زیادہ ہم اس کی طرف راغب بھی ہوتے ہیں، یا ہم لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، لیکن پھر ہمیں نہ جانے کیا ہو جاتا ہے کہ ہم اس میں شامل نہیں ہو پاتے ہیں، روزہ رکھنے والوں میں شامل نہیں ہو پاتے ہیں۔ ہاں، تو ایسے اسی قسم کے تمام افراد ہی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن و سنت میں وہ فضائل بیان فرمائے گئے ہیں کہ جن میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت بھی ہے، اور ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، بار بار ان فضائل کو شریعت میں دہرایا گیا ہے۔ بہت مرتبہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ فضیلت کیوں بیان کی جاتی ہے کہ فلاں چیز کو کرنے سے اتنا ثواب ملے گا، اتنا اجر ملے گا، تو یہ شاید کہ ایسے لوگوں پر کو زیادہ اٹریکٹ نہ کرے یہ فضیلت کہ جو عام طور پر روٹین کے مطابق نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، لیکن یہ فضیلت اس شخص کے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ اور کئی لوگوں کو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کا دل مائل ہو جاتا ہے کسی فضیلت کو سن کر عبادت کی طرف، اور وہ اس کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ اب میں روزے کے حوالے سے عرض کروں کہ جس شخص کے دل میں یہ رغبت پیدا نہیں ہوتی لیکن وہ چاہتا ہے کہ کچھ تبدیلی آئے، تو اسے غور کرنا چاہیے جناب رسالت مآب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پاک میں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیا، تو فرمایا کہ اگر وہ بعد میں پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے، پوری عمر بھر، تو فرمایا کہ اس کی زندگی بھر کے وہ تمام روزے مل کر بھی ایک چھوڑے ہوئے روزے کا بدلہ نہیں بن سکتے۔ تو اب یہاں سے میں کہتا ہوں کہ اندازہ لگانا چاہیے کہ اس ایک روزے کو کہ جو آپ نے ٹائم پر رکھا، اس وقت میں رکھا کہ جس وقت میں اللہ نے آپ کو صحت بھی دی، وقت بھی عطا فرمایا، عقل و شعور بھی عطا فرمایا، اور پھر آپ نے وہ روزہ رکھ لیا، اس کی اتنی برکت ہے کہ پورے زمانے، پوری زندگی بھی روزے رکھ کر آپ اس ٹائم پر رکھے ہوئے روزے کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا میں یہاں پر ایک نقطہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے افراد وہ ہوتے ہیں کہ جو عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں یا اس خاص جذبے کی وجہ سے کہ انہیں اس عبادت میں جب لذت آتی ہے، لطف آتا ہے، ایک لطف محسوس ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے کہ جناب چونکہ ہمیں روزے میں کوئی خاص کیفیت نہیں آتی، کوئی خاص لذت محسوس نہیں ہوتی، ایک بھوک و پیاس سے گزرنا ہے، اس لیے شاید ہمارا دل مائل نہیں ہوتا۔ لیکن ان کے لیے میں عرض کروں کہ عبادت کو لذت کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کرنا سیکھو۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی تمہارا دل عبادت میں زیادہ لگے اور اس دن تم زیادہ طویل سجدے کرو، اور اگلے دن کسی وجہ سے تمہارا موڈ آف ہو اور عبادت میں زیادہ دل نہ لگے، تو فرمایا کہ اپنی عبادت کو مختصر مت کرنا، بلکہ گزشتہ دن جس دن تم نے طویل سجدے کیے، اب جس دن تمہارا دل نہیں لگ رہا، اب زیادہ طویل عبادت کرنا۔ کیوں؟
کہ پہلے دن جو تم نے طویل عبادت کی وہ لذت کی وجہ سے کی تھی، اور آج تمہارا امتحان ہے کہ تم اپنے مولا کے لیے عبادت کرتے ہو یا نہیں۔ عجیب۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جس دن لذت نہ آئے اس دن مزید پیچھے ہو جاتے ہیں۔ یہاں امتحان میں گویا پتہ چل جاتا ہے کہ ہم ابھی بھی مخلص نہیں ہیں پروردگار کے ساتھ، کہ جس دن لطف آئے گا جی اس دن عبادت کریں گے، جس دن مزہ نہیں آئے گا اس دن ہم بھاگ جائیں گے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بنیں گے تو انشاءاللہ وہ روزہ رکھنے کا جذبہ بھی انشاءاللہ پیدا ضرور ہوگا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ رابیل خان صاحبہ نے سوال پوچھا ہے کہ فاطمہ بٹ صاحبہ نے دبئی سے، وہاں پر آج عید ہے، آپ بلکہ وہ ہمارے تمام تر ویورز گلوبلی کہ جن جو آج یوم عید منا رہے ہیں ان کو ہم عید مبارک بھی کہتے ہیں شان رمضان کے اس پلیٹ فارم سے۔ کہ نہیں کیا صدقہ اپنے ان پیرنٹس کو بھی دینا ضروری ہے، ان پیرنٹس کے لیے بھی فطرانہ دینا ضروری ہے جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دیکھیں جو لوگ مر چکے ہیں، مرحوم ہو چکے ہیں، تو صدقہ فطر ان کی طرف سے نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ کچھ ایصال ثواب کے لیے دینا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، دے سکتے ہیں، ان کو ثواب انشاءاللہ پہنچے گا، لیکن ان پر ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اچھا میں یہاں پر کچھ باتیں اگر اجازت ہو تو عرض کروں۔ فرمائیے۔ سب سے پہلے تو ہمارے وہ ویورز جو عید کے دن میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مبارک فرمائے، اور وہ کہ جو چاند کے انتظار میں ہیں، میں یہاں پر ایک بات یہ عرض کروں گا کہ چاند کا انتظار کرنا، یہ چاند ایک دن کا ہے، 2 دن کا ہے، مولوی چاند کھا گئے، یہ باتیں نہ کیجیے۔ کوئی چاند نہیں کھاتا، کوئی عید نہیں کھا سکتا۔ اتنے بڑے بڑے علماء ماشاءاللہ، مشائخ، مطلب ہماری رویت ہلال کمیٹی میں، اور بس ضرور میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی ذمہ دار شخصیت ہیں، اور یہ کام ان کا ہے، ان کے معاونین کا ہے، یہ ان پر چھوڑیں۔ وہ اعلان کریں گے ملک پاکستان میں ہم پر عید کرنا لازم ہوگا، وہ اعلان کریں گے کہ آج چاند نظر نہیں آیا، تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم ان پر اعتماد کریں، اور چاند نظر نہ آنے کی صورت میں ہم عید نہ کریں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے ایک روزہ عطا فرما دیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ صوموا لرؤیتہ افطروا لرؤیتہ، کہ روزہ رکھو چاند دیکھنے کے ساتھ، عید کرو چاند دیکھنے کے ساتھ۔ فرمایا کہ اگر بادل ہوں تو پھر 30 کی گنتی پوری کر لو۔ یہ بھی ایک بات عرض کروں، بعض اوقات ہم چاند دیکھتے ہیں، ارے یار یہ تو کچھ موٹا لگ رہا ہے، 2 دن کا لگ رہا ہے۔ میں نے علامات قیامت میں یہ پڑھا کہ آخر میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو چاند کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہوں گے، چاند کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہوں گے، لہٰذا ان باتوں میں نہ پڑیں، بلکہ آپ کے مد نظر یہ ہونا چاہیے کہ آج اگر چاند نظر نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اس نے ایک روزہ ہمیں اور عطا فرمایا، نیکیوں کے مواقع اور عطا فرمائے، اور چاند نظر آ گیا تو بڑی اہم رات ہے جنید بھائی، وسیم بھائی، بڑی اہم رات ہے، لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات۔ ایک مزدور پورے مہینے مزدوری کرے، جب مزدوری لینے کا وقت آئے، سیٹھ صاحب سامنے آئے، مزدور غائب ہو جائے اور بعد میں آ جائے سر پر کہ یار آپ نے میری مزدوری نہیں دی، تو یہ بات مجھے بتائیں کہ جاہلوں والی بات ہے، احمقوں والی بات ہے، یا سمجھداری والی بات ہے؟ احمقوں والی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم سیٹھ صاحب کو کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ تو اس وقت موجود تھے دینے کے لیے، مزدور خود غائب تھا۔ تو لیلۃ الجائزہ یہ انعام کی رات ہے، یہ وہ رات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتوں بتاؤ اس مزدور کی کیا مزدوری جس نے پورا مہینہ ہماری مزدوری کی ہو، میری خاطر روزہ رکھا ہو، میری خاطر بھوکا پیاسا رہا ہو، میری خاطر خواہشات سے دور رہا ہو، بتاؤ کیا مزدوری ہونی چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس کو تو پوری مزدوری ملنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گواہ رہنا یہ جتنے روزے دار ہیں میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ امر فرماتا ہے، وہاں شیطان اپنے کام میں لگ جاتا ہے، چیختا ہے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بخشی گئی، اب انہیں الٹے سیدھے کاموں میں لگا دو، انہیں بازاروں میں مارکیٹس میں بھیج دو، ادھر ادھر ٹائم ضائع کرنے کے لیے بھیج دو۔
تو بامر مجبوری کوئی چیز پرچیز کرنی ہے آپ مارکیٹ ضرور جائیں، لیکن وہاں وقت ضائع نہ کریں. آپ یہ وقت، یہ آنے والی رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزاریں کہ یہ انعام ملنے کی رات ہے، مزدوری ملنے کی رات ہے. جزاک اللہ. اچھا، بہت سارے ہمارے سوالات ہیں، تو اگر ممکن ہو تو میں جلدی بہت سارے کچھ سوالات کر لوں جتنے ہم وقت نے اجازت دی ہے، تاکہ یہ ہمارے ویورز کا بھی شکوہ ذرا دور ہو سکے. ایک تو مجھ سے اسی حوالے سے کہہ کہ اسماعیل نورانی صاحب، چونکہ بہت سوالات آ رہے ہیں اس حوالے سے. ایک عید ہم نہیں منا پاتے وطن عزیز میں، اور اس دفعہ بھی یہی ہو رہا ہے. کیا اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ مطلب اس کا کیا کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو جی بس کافی تفصیل قبلہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب نے گفتگو فرمائی ہے. میں صرف حضرت نے جس روایت کا مختصراً حوالہ دیا، صرف اسی کو میں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. اور قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے اپنی کتاب جو ان کی مشہور و معروف ہے فتوے کی کتاب تفہیم المسائل، اس میں عام فہم سوال و جواب ہیں. آپ حضرات بھی اگر اس کتاب کو خرید کر اپنے پاس رکھیں. تفہیم المسائل 6 جلدوں کے اندر آ چکی ہے یہ، اور بھی جلدیں اس کی انشاءاللہ آئیں گی. تو سوال جواب جس طرح آپ لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں، روزمرہ کے سوالات، خواتین بھی اور تمام ہمارے ناظرین بھی اس بات کو نوٹ کر لیں. تو یہ کتاب ہونی چاہیے، میں سمجھتا ہوں ہر گھر میں. بہت اہم کتاب ہے مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی. تو اس کے اندر انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے کہ علامات قیامت میں سے ہے کہ چاند موٹے نمودار ہوں گے. یعنی پہلے کا چاند ہوگا ویسے تو، لیکن محسوس ایسا ہوگا کہ دوسرا یا تیسرا ہے یہ. تو چاند کا کچھ موٹا ہونا یہ لکھا ہے، روایتوں میں آیا ہے کہ یہ علامات قیامت میں سے ہے. تو اب بالکل یہی سچویشن ہمیں فی زمانہ کبھی کبھی نظر آتی ہے کہ چاند ہوتا ہے اور وہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا ہے یا تیسرا ہے. تو کچھ بعض اوقات وہ ایسا لوگ پھر بدگمانیاں کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ کوئی بدگمانی والی بات نہیں ہے. اور جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ ہماری ایک مرکزی رویت ہلال ہے، تو میں اس میں یہ عرض کروں کہ اس کے اندر بھی باقاعدہ مختلف مکاتب فکر کی نمائندگی موجود ہے. لہذا اس میں کوئی کسی ایک مکتبہ فکر کی نمائندگی کا بھی معاملہ نہیں ہے، تمام مکاتب فکر موجود ہیں. لہذا ہر مکتبہ فکر کے بندے کو اس میں مطمئن رہنا چاہیے کہ جب ہمارے تمام علماء وہاں موجود ہیں، پورے ملک کی نمائندگی ہو رہی ہے، تو ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے تاکہ انتشار سے ان تمام باتوں کو بچایا جا سکے. جی موسمیات کے لوگ بھی اور جو بھی ہمارے ٹیکنیکل جو ادارے ہیں وہ سب بھی اس کے اندر شریک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سوال کی تکرار ہے لیکن اگین بہت زیادہ ہے، اس لیے میں آ رہا ہے دوبارہ اس لیے پوچھ رہا ہوں. کافی خواتین نے سوال پوچھا ہے، چہرے کو ڈھانپنا، منہ کو ڈھانپنا جو واجب پردہ ہے، جس جو کم سے کم ریکوائرمنٹ ہے پردے کی، اس میں آتا ہے نہیں؟ تکرار ہو رہی ہے لیکن بہت سوالات ہیں، اس لیے دوبارہ پوچھ رہا ہوں. دیکھیں میں یہاں پر یہ بات عرض کروں گا کہ عورت پوری عورت ہے، عورت پوری عورت ہے. اور قرآن کریم میں مکمل آیت کریمہ ہے، میں ایک حصہ پڑھ رہا ہوں کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اوڑھنی اوڑے رکھیں. اب اگر موٹی چادر ہے اور اس میں جسم نہیں جھلک رہا تو وہی پردے کے زمرے میں آتی ہے. برقع پہن رہی ہیں، پورا جسم ڈھکا ہوا ہے، یہ بھی پردے کے زمرے میں ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ قرآن و حدیث میں چہرے کا ذکر موجود نہیں ہے، لیکن ائمہ فرماتے، علماء فرماتے کہ یہ فتنے کا دور ہے اور فتنے کا آغاز چہرے سے ہی ہوتا ہے. لہٰذا اس دور میں چہرہ بھی ڈھانپا جائے تو یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے. اس میں انہوں نے ایک ایگزامپل بھی کوٹ کیا کہ جناب اگر ایسا ہے، واجب ہے، تو ہم دوران عمرہ تو یہ عمل انجام نہیں دے رہے ہوتے، وہاں بھی تو نام ہے. نہیں دیکھیں وہ ایکسیپشن کیس ہے. ٹھیک جی وہ یہ کیس نہیں، وہ استثناء ہے. اچھا، عام حالت میں عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ پردہ کریں، نگاہوں کو نیچے رکھیں. مردوں کو بھی حکم ہے نگاہوں کو نیچے رکھیں، ٹھیک ہے. لیکن جہاں پر طواف کا معاملہ ہے یا حرم کعبہ میں احرام کی حالت میں عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے پر کپڑا نہ رکھے. اس میں بھی علماء نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی آڑ ہونی چاہیے کہ چہرہ غیر محرموں کے سامنے نہ ہو. میں محشر کے لیے عرض کروں گا کہ روز قیامت کس کے منہ پر پردہ ہوگا؟ مجھے بتائیں، کسی مرد کی مجال ہوگی کہ وہ کسی اور کو دیکھے، کسی غیر محرم کو دیکھے؟ نفسا نفسی کا دور ہوگا. تو اس کی ایک جھلک حرم کعبہ میں جب احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر شیر کی گود میں، شیر کی بغل میں اس کا بچہ ہو تو کوئی شکاری اسے دیکھ سکتا ہے؟ نہیں نا. تو اللہ تعالیٰ جو دو جہاں کا خالق و مالک ہے، اس کے حرم میں کوئی خاتون موجود ہے، اگرچہ اس کا چہرہ نہیں ڈھکا ہوا لیکن کسی مرد کی مجال نہیں کہ وہ اس کی طرف دیکھے. صحیح. اگلا سوال مفتی صاحب یہ، اچھا جی آپ ایک چھوٹی سی میں وضاحت عرض کرتا چلوں کہ یہ جو حج اور عمرے کے موقع پر عورت کے لیے چہرہ کھولنے کا حکم دیا گیا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس موقع پر شریعت کا
عورت کو چہرہ کھولنے کا حکم دینا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ عام طور پر اسے ڈھانکنا چاہیے. یعنی عام طور پر چونکہ اسے چہرہ ڈھانکنے کا حکم تھا تو قوی امکان تھا کہ عورت اسی پر عمل کرتے ہوئے عمرے میں بھی ڈھکا رکھتی. تو اس لیے فرمایا کہ عمرے میں کھلا رکھو. تو یہ تو گویا کہ خود اشارہ ہے کہ آپ کو عام حالات میں ڈھانک کے رکھنا ہے, جبھی تو عمرے میں کھولنے کا حکم دیا ہے چہرہ. ایک بات. اور ایک روایت میں نے افطار ٹائم میں بھی عرض کی تھی جب آپ نے یہی سوال کیا تھا چہرے والا, کہ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے اور اس میں چہرے کا خاص طور پر تذکرہ ہے کہ ایک عورت کو جب اطلاع ملی کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں جہاد میں گیا تھا, وہ عورت اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور اپنے بیٹے کے لیے بے قرار تھی وہ, لیکن اپنا چہرے کا اس نے پردہ کیا ہوا تھا. تو صحابہ کرام نے اس عورت سے کہا, اے عورت, تجھ پر یہ ایسی کیفیت طاری ہے, اپنے بیٹے کے انتقال کی خبر تجھے ملی ہے, لیکن تجھے اتنا ہوش ہے کہ تو نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے, اپنا چہرہ ڈھکا ہوا ہے. تو اس عورت نے کتنا خوبصورت جملہ کہا. اس نے کہا کہ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے, اپنی حیا نہیں کھوئی ہے میں نے. سبحان اللہ. حیا میری سلامت ہے, حیا برقرار ہے. اس لیے چہرے کو بہت اہمیت دی گئی ہے چھپانے کے حوالے سے, اور باقاعدہ احادیث میں اس کا تذکرہ فرمایا گیا. اچھا, میں یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کروں گا کہ ازواج مطہرات حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھیں, تو ایک صحابی آئے جو نابینا تھے, تو آقا علیہ السلام نے ازواج مطہرات سے فرمایا کہ پردہ کرو. عرض کی یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے. فرمایا یہ نابینا ہے, تم تو بینا ہو. جزاک اللہ. مفتی اسماعیل صاحب, یہ سوال ہے عید الفطر کی نماز کے بارے میں خواتین کے لیے کیا حکم ہے؟ جی, کس سے؟ عید الفطر کی نماز کے حوالے سے خواتین کے لیے کیا حکم ہے؟ جی, عید الفطر کی نماز اور جیسے جمعے کی نماز یہ خواتین پر شریعت میں مقرر نہیں فرمائی گئی ہے. لا جمعۃ ولا تشریقہ, اس طرح کے کچھ الفاظ روایتوں کے اندر کہ جس میں عورت کو اس سے الگ رکھا گیا ہے, غلام کو اس سے الگ رکھا گیا ہے, مریض کو, مسافر کو اس سے الگ رکھا گیا ہے. لیکن اگر بالفرض مریض یا مسافر اپنی حالت سفر یا حالت مرض کے باوجود وہ اگر شریک ہو جائے, پڑھ لے, تو وہ ایک الگ بات ہے. اس کو ایسا نہیں ہے کہ آنے بھی نہیں دیں گے ہم اس کو, وہ اگر آ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن شریعت میں اس پر یہ واجب نہیں ہے. اسی طریقے سے عورت کے لیے جمعہ نہیں ہے وہ اپنے گھر پہ ظہر ادا کر لے, اور عید نہیں ہے وہ اپنے گھر پہ خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ اس دوران نوافل ادا کر سکتی ہیں. اشراق کا وقت ہوتا ہے عام طور پر تو وہ اشراق پڑھ سکتی ہیں. تو یہ عورتوں کے لیے اس طرح کے کچھ احکام مقرر فرمائے گئے ہیں, تو عورتوں کو اس کے مطابق پابندی کرنی چاہیے. اگر کہیں باپردہ انتظام ہو, جیسے جمعے میں بھی علماء فرماتے ہیں بہت باپردہ انتظام ہے کہ اگر وہ وہاں شریک ہو سکتی ہیں, مردوں اور عورتوں کا وہاں پہ آپس میں کوئی ملاپ نہ ہو, تو اس طریقے سے باپردہ کسی انتظام کے تحت اگر وہ آتی ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. صحیح ہے. وہ ایک سوال ان کا آپ ایک اور یہ ہے کہ ایک خاتون ہے, زندگی میں کافی پریشانیاں, بیماریاں بار بار آتی ہیں, ان کو کچھ افراد نے تجویز دی ہے کہ اپنا نام تبدیل کر لیجئے, نام کا اثر ہے. ایسا کرنا شریعت کی روح سے پسندیدہ عمل ہے یا نہیں؟ دیکھیں, اچھی فال لینا حدیث پاک میں باقاعدہ اس کی صراحت موجود ہے کہ آقا انٹرپٹ کرتے ہوئے کہ ابھی بھی جو میرا بھائی جی کہ ابھی بھی ان کا نام ہے وہ ایک مطلب بہت بڑی ہستی پر ہی ہے نام, یعنی کہ بہت مقدس نام ہے. ابھی بھی ان خاتون کا نام وہ کہتے ہیں کہ بہت مقدس ہستی پر نام ہے. اب اچھا, میں یہ بات عرض کروں کہ جب کسی کا نام اس طرح ہوتا, جس مثال کے طور پر آقا علیہ السلام کسی کو اگر کسی مہم کے لیے بھیجتے تو اس طریقے سے فرماتے, اے کامیاب شخص, اے اچھے شخص, یہ اچھی فال لینا مقصود ہوتا کہ یہ بندہ کامیاب ہو کر آئے, گویا کہ اسے دعا دی جا رہی ہے. اچھا, کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مطلب صحیح نہیں ہوتا. اگر ایسا نام ہے تو نام کا اثر شخصیات پر آتا ہے, نام کا اثر شخصیات پر آتا ہے. اگر ایسا نام رکھا گیا ہے تو چینج کر لیجئے, لیکن کسی مقدس ہستی کا نام ہے تو اسے چینج کرنے کی ضرورت نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کی بہت سی برکتیں ان کو عطا فرمائے گا. میں یہاں پر ایک روایت عرض کروں گا کہ بعض روایات میں موجود ہے کہ جس کسی کے گھر میں, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کسی کے گھر میں میرے نام پر کوئی ہوگا, اللہ تبارک و تعالی اسے عذاب نار نہیں پہنچائے گا. صحیح, جزاک اللہ. آخری 3-4 منٹ ہیں. سونیا سمن خان صاحبہ سوال پوچھ رہی ہیں کہ ہمارے گھر میں جو ملازمین کام کرتے ہیں انہیں فطرانہ دے کر ہم اس ذمہ داری کو ادا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے فطرانہ دینے کے حوالے دینا ہے, کیونکہ گھر میں جو ماسیہ وغیرہ کام کرتی ہیں, ڈرائیورز ہیں, ان کو دے دیں ہم فطرانہ. الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر زکوٰۃ اور فطرہ اور یا جو بھی صدقہ واجبہ ہے آپ کا, اس کے لیے اصول یہ ہے کہ آپ اس کو
اگر دینا چاہتے ہیں تو ایسے شخص کو کہ جو مستحق ہو، کہ جس کے پاس نصاب کے برابر رقم نہیں ہے، اور نصاب ہم بتا چکے ہیں پہلے بھی کہ تقریباً اس وقت جو چل رہا ہے وہ 38 یا 39 ہزار چل رہا ہے. تو اتنی سیونگ جس کے پاس نہیں ہے، یا 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، یا 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، تو اس طرح کی جس کے پاس سیونگز نہ ہوں تو ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، فطرہ دے سکتے ہیں. اگر آپ کے یہاں کوئی کام کرتا ہے یا کرتی ہے اور اس کے بارے میں آپ کو اندازہ ہے، بہتر یہ ہے کہ پوچھ لیں اس سے. پھر بھلے اگر وہ غلط بیانی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، وہ اس کا معاملہ ہے، لیکن آپ نے پوچھ کر کم از کم حجت تمام کر لی، تصدیق کر لی. اب آپ کا اس کے بعد اس کو یہ شرائط کے مطابق دینا جائز ہو جائے گا. تو اس طریقے سے ہمیں کم از کم پوچھ لینا چاہیے. سہیل صاحب، یہ سدرا فاطمہ صاحبہ سوال پوچھ رہی ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے اس کے بعد جو پہلی عید ہوتی ہے تو عام طور پر ایک رواج یہ ہے کہ اس انداز سے عید نہیں منائی جاتی. یہ کوئی ناپسندیدہ عمل تو نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک، ابھی جس طرح آپ نے بتایا، یہ تو ایک تحفہ ہے روزہ داروں کے لیے، لیکن ہم اس لیے نہیں مناتے کہ ہمارے گھر میں ڈیتھ کے بعد یہ پہلی عید ہے. اچھا، میں یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ بہت سے لوگ ملازمین کو یا ان کے یہاں کوئی آیا وغیرہ کام کرتی ہیں تو وہ ان کو اس لیے بھی دیتے ہیں کہ تاکہ یہ ہمارا زیادہ کام کرے. ہاں صحیح. دل میں یہ نیت نہیں ہونی چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہونی چاہیے. اور جیسا قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ سید بھی نہ ہوں اور پھر اس کے علاوہ وہ صاحب نصاب بھی نہ ہوں، شرعی فقیر ہوں تو دیا جا سکتا ہے. نیت کام لینے کی نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا ہو. اچھا، سوال جو آپ نے کیا وہ کیا ہے کہ عید کے دن، جی ہاں، دیکھیں یاد کسی کی رکھیں موت کے بعد پہلی عید، کسی کا انتقال ہو جائے تو سوگ جو ہے وہ 3 دن کا ہے. 4 مہینے 10 دن کا سوگ بیوہ کے لیے ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. تو اگر پہلی عید آتی ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ فطری طور پر، مثال کے طور پر ایک عید میں والدین موجود ہیں یا دونوں میں سے ایک موجود ہیں، اور اگر دوسری عید آتی وہ موجود نہیں تو ان کی یاد آنا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس سے روایات کا حصہ بنانا، اس میں شریعت میں کوئی ایسا تصور موجود نہیں ہے. ہمارے آڈینس میں سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں لیکن معذرت میرا وقت کم ہے. آخری 1 منٹ میں مفتی صاحب ایک بار پھر وضاحت کر دیجیے گا. آج ممکنہ طور پر آخری ساری ہے، ہم پورا رمضان سحر کے دسترخوان پہ سوال جواب کرتے رہے، اور کافی لوگوں کا یہ خیال تھا، یہ کہنا تھا کہ جناب یہ کھانے کے دوران تو گفتگو کے عمل کو زیادہ پسندیدہ قرار نہیں دیا گیا. اس کے حوالے سے ضرور وضاحت کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم بھائی ہی کے توجہ دلانے پر ہم دوبارہ اس بات کی وضاحت کر دیتے ہیں، اور پہلے بھی وسیم بھائی ہی کے توجہ دلانے پر کئی لوگوں نے میری توجہ بار بار دلائی تو میں نے کہا جی بالکل آپ تک ظاہر ہے یہ سارے معاملات پہنچتے ہیں. تو میں دوبارہ وضاحت عرض کر دیتا ہوں کہ یہ اصل میں جو گفتگو ہے، پہلی بات تو یہ کہ یقیناً شرعی مسائل ہیں، اچھی اور دینی باتیں ہیں. یہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہوا ہے، تو اچھی باتیں کرنا وہ کسی بھی پلیٹ فارم پر ہو، کھانے کے دوران، کھانے کے علاوہ، تو یقیناً وہ ایک اچھا عمل ہے. اور کوئی غلط بات، وہ چاہے آپ کھانے کے دسترخوان پر کریں یا ویسے ہی کہیں آف ایئر کر رہے ہیں، آن ایئر کر رہے ہوں، غلط بات ہمیشہ غلط ہے. بس یہ اصول یاد رکھنا چاہیے. اچھی بات ہمیشہ اچھی ہے، غلط بات ہمیشہ غلط ہے. لہٰذا کوئی دسترخوان پر بات کرنا اور اچھی بات کرنا کسی قسم کی یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. بہت شکریہ مفتی سہیل صاحب. ایک مختصر سی بات کروں گا کہ یہ بھی کہا گیا کہ خاموش کھانا کھانا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے. اللہ. اچھا، ایک بات آخر میں کروں گا کہ ہو سکتا ہے کہ آخری ساری ہو، اس پورے مہینے میں قبلہ مفتی صاحب تشریف لائے، میں بھی حاضر ہوا، ہم سے کوئی بھی غلطی ہوئی ہو، اللہ رب العالمین ہمیں معافی عطا فرمائے. بہت شکریہ مفتی سہیل صاحب، مفتی اسماعیل ورانی صاحب، بہت بہت شکریہ. شان دسترخوان کی ممکنہ طور پر یہ آخری ہوگی سحری. میں بار بار صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پتہ نہیں دوبارہ یہ اپورچونٹی ملے ہے نہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ اللہ کرے کہ ایک اور سحری نصیب ہو. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. آپ یقین جانیے ہم سب، میں جنید بھائی یہی بات کر رہے تھے، اس ماحول کو، اس پر نور محفل کو، آپ لوگوں کی اتنی محبتوں سے یہاں آنا، حمد و نعت و مناقب کو سننا، اس سب کو ہم بہت زیادہ مس کرتے ہیں. رمضان کے بعد مس کریں گے. میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور میں چاہتا ہوں ایک دفعہ آپ لوگ سب اپنے ہی لیے باواز بلند سبحان اللہ کہہ دیجیے. اسی کے ساتھ ہم بریک پہ جائیں گے. ایک دفعہ کہہ دیجیے اپنے ہی لیے سبحان اللہ. بہت شکریہ. ایک وقفے کے بعد اذان فجر کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. اسیاں پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو. جا اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. آج شاید یہ آخری سیری ہو ہماری آپ کی ممکنہ. اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ جملہ مسلمین و مسلمات کی مغفرت فرما. یا اللہ جیسے روزے رکھنے چاہیے تھے ویسے نہیں رکھ سکے اپنی کمزوری کی وجہ سے. اور جو کمزور لوگ ہوتے ہیں کمزور بچے سے تو ماں کمزور بچے پر تو ماں کی بھی زیادہ توجہ ہوتی ہے. ہم کمزور ہیں تیری شدید مغفرت کی ضرورت ہے ہمیں معاف فرما. اور دو چار چیزیں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو دیتا ہوا جا رہا ہوں کہ وہ آپ کے کام آئیں گی اور بہت کام آئیں گی. گھر سے نکلتے وقت
کبھی بھی اس دعا کو نہ بھولیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو مسلمان اس دعا کو پڑھے بغیر گھر سے نکل رہا ہے، میں اس کی محرومی پر کیا کہوں کہ جو یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے گھر سے، ایک فرشتہ آسمان پر 4 اعلان کرتا ہے۔ نمبر 1، پہلا اعلان کیا کرتا ہے؟ پہلا اعلان کرتا ہے تیری مدد کی گئی، جس کام کے لیے جا رہا ہے اس میں تمہاری مدد کی جائے گی، جس کام کے لیے بھی جا رہے ہو۔ دوسری کہتا ہے تیری حفاظت کی گئی، اور یہ حفاظت ایسی حفاظت ہے آپ حیران ہوں گے کہ روایت میں آتا ہے کہ اگر آپ کا دشمن جو آپ کی جان کا بھی دشمن ہو، اگر آپ کے اتنے قریب سے بھی گزر جائے کہ آپ کے کپڑے اس کے کپڑوں کو چھو جائیں، وہ پھر بھی آپ کو نہیں دیکھ سکے گا۔ تو دوسرا اعلان ہوتا ہے تیری حفاظت کی گئی۔ تیسرا اعلان ہوتا ہے تجھے ہدایت دی گئی، اہدنا الصراط المستقیم۔ مانگ رہے ہیں نا آپ، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے دے دی۔ اور چوتھا اعلان ہوتا ہے، وہ سب سے خوبصورت اعلان ہے، تیری مغفرت کی گئی، معاف کر دیا گیا تجھے۔ جلدی سے دوسری بات جس کو مجھے کئی دفعہ میرے سے کہا لوگوں نے کہ ہمیں بتا دیں، وہ قرض سے متعلق ہے۔ پاکستان سے باہر بے شمار لوگ قرضوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، خاص طور پہ یہاں بھی، لیکن باہر تو کیونکہ مارٹگیجز وغیرہ ہوتی ہیں اور وہاں کا تو پورا نظام ہی قرض میں جکڑا ہوا ہے، تو پوری کی پوری زندگیاں ان کی قرضوں میں جکڑے گزر جاتی ہیں، اور وہ اتنا قرضہ سر پہ جمع ہو جاتا ہے کہ ان کی زندگی ختم ہوتی ہے تو وہ قرضہ اولاد پر آ جاتا ہے، اولاد کی زندگی ختم ہوتی ہے تو ان کی اولاد پر آ جاتا ہے۔ تو یہ دعا یاد کر لیں، اس درود شریف کو، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ یہ ایسے ہی یاد کریں جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ خدا را ایسے یاد کر لو، اس کو ریکارڈ کر لو موبائلوں کے اوپر، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ جو اس کو ظہر کی نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھے گا، اس کو اللہ کی طرف سے کیا انعام ملے گا؟ 4 انعام ملیں گے اس کو۔ پہلا انعام ملے گا، زندگی بھر اس پر قرض نہیں چڑھے گا۔ جن پر قرض چڑھا ہوتا ہے ان سے پوچھو کس مصیبت میں ہوتے ہیں، زندگی بھر ان پر قرض نہیں چڑھے گا۔ نمبر 2، پہاڑ جتنا قرض ہوگا ادا ہو جائے گا، اللہ اس کی ادا کی کوئی صورت بنا دیں گے۔ تیسرا انعام ملے گا اس کو کہ اللہ قیامت کے دن اس سے کسی نعمت کا سوال نہیں کریں گے۔ کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی، 3 کچہریاں لگیں گی قیامت کے دن، حقوق اللہ، حقوق العباد، اور تیسری لگے گی نعمتوں کی۔ آنکھ دی کیسے استعمال کی، کان دیا کیسے استعمال کیا، زبان دی کیسے استعمال کیا، سٹیٹس دیا اس کا کیا کیا، اچھی سی بیوی دی کیسے اس کو رکھا، بچے دیے کیسے رکھے، کیا تربیت کی۔ بے شمار سوالات ہیں جو نعمتوں کی کچہری میں لگیں گے، تو اس سے کسی نعمت کا سوال نہیں ہوگا۔ یہ تیسرا انعام ہے۔ چوتھا انعام ہے بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ جن کی اولاد نہیں ہو رہی وہ دونوں میاں بیوی واحد الاحد ایک کاغذ پر لکھ لیں، واحد الاحد، جن کی اولاد نہیں ہو رہی، واحد الاحد لکھ کر کپڑے پہ لپیٹ کر، تو ماں اس کو، بہن اس کو پیٹ پر باندھ لے، بیت الخلا جاتے ہوئے کھول لے، اور کسی ایسی جگہ پر اس کو کھول کے رکھ دے، اور مرد اس کو اپنے پاس رکھیں، بٹوے میں بھی اگر رکھیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں، انشاءاللہ اللہ نیک و صالح اولاد دے گا۔ آپ سب کو میری طرف سے افطار میں ملاقات تو انشاءاللہ ہو جائے گی، لیکن جو سحری پہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور جو افطار نہیں دیکھ سکتے، سحری پہ رہنے والے دوستوں کو اگلے سال تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر اللہ نے زندگی دی پھر آپ سے کے سامنے حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، تو افطار تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔